بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو قیامت تک کے آنے والے تمام احوال، تمام حالات اور تمام اوقات کے لیے احکام عطا فرمائے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل، ہر فعل، ہر قول قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے راہ نجات ہے اور راہ ہدایت ہے. بہت سارے احکام قرآن و حدیث کے ظاہر پر نہیں بلکہ آیات اور احادیث میں مخفی اور پوشیدہ ہیں، جن کو نکال کر دینے کے لیے اللہ رب العزت نے مجتہدین کو پیدا فرمایا، جنہوں نے ان مسائل کو، ان احکام کو ہمارے سامنے واضح کیا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا. ہمیں اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ان مسائل کو، ان احکام کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہم سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں اور بدعات سے بچیں. کیونکہ ثواب تو سنت پر ہے، بدعات پر وبال ہے، گناہ ہے. اس لیے سنت کا بہت خیال کرنا چاہیے. چند دنوں میں محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. یکم محرم یعنی 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، جنہیں فجر کی نماز کے دوران ابو لولو مجوسی نام کے ایک غلام نے شہید کر دیا تھا. تو اسلامی سال کا آغاز جو ہوتا ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ محرم کا احترام، محرم کی جو فضیلت ہے کسی خاص واقعے کی وجہ سے نہیں ہے. میں اس لیے یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی جو فضیلت ہے، محرم کی جو حرمت ہے، محرم کی جو عظمت ہے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ محرم کی فضیلت، محرم کی عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بیان کی ہے. شہادت حسین کا واقعہ بعد میں پیش آیا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب کے ہیں. تو محرم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور یہ بیان اللہ رب اور قرآن نازل ہوا شہادت حسین کے واقعہ سے پہلے. اس لیے یہ سمجھنا کہ محرم کی جو عظمت ہے، جو حرمت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، صحابی رسول ہیں، اہل بیت ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن کسی کی محبت میں، کسی کے پیار میں اللہ کے حکموں کو توڑنا، رسول اللہ کی نافرمانی کرنا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. شہادت کے دن منانا، ان میں رسومات کو انجام دینا اسلام کی شان کے لائق نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم شہادت کے دن منانے لگ جائیں تو سال میں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس میں کوئی صحابی رسول شہید نہ ہوا ہو. اگر ہم شہادت کے دن منانے لگ جائیں گے تو پورا سال ہمارا شہادت کے دن منانے میں چلا جائے گا، تو دیگر کام ہم کیسے کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ شہادت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، بڑا انعام ہے.
شہادت ایک خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شہداء ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں اپنے قبروں میں۔ اب اگر آپ عقل سے اسے سمجھنا چاہیں تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ زندوں پر بھی ماتم کیا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اب اگر کوئی زندوں پر ماتم کیا جائے تو پھر ہمیں ان پر ماتم کرنا چاہیے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بیٹا اپنے زندہ والد کا ماتم کرتا ہے۔ محرم کے مہینے میں چند رسومات ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، ایجاد کر لی ہیں۔ جیسے کہ بعض حضرات کہتے ہیں محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا جاتا ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ، غم کا مہینہ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل، کوئی عمل ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ناجائز اور گناہ بھی ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پہلا جو نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محرم کے مہینے میں 10 محرم کو نکاح ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جنگ خیبر کے موقع پر جو جنگ خیبر پیش آئی 7 ہجری محرم الحرام میں پیش آئی، اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح محرم کے مہینے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم کے مہینے میں ہوا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں اور آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح محرم کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ تو اگر محرم کے مہینے میں نکاح گناہ ہوتا، ناجائز ہوتا، تو اتنے سارے نکاح محرم کے مہینے میں کیوں ہوتے؟ ایسے ہی بعض لوگ محرم کے مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھ کر، غم کا مہینہ سمجھ کر کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ کر کالے کپڑے پہننا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، دونوں پر حرام ہے۔ اور وہ شخص جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، یعنی وہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننے سے پرہیز کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص کسی قوم سے